السلام علیکم، خوش آمدید۔ میرا نام سرور ہے اور میری عمر 45 سال ہے۔ میں پراپرٹی ڈیلر کا کام کرتا ہوں۔ میری معاشرے میں بہت عزت تھی، لیکن کچھ عرصہ پہلے میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس سے میرے روکٹے کھڑے کر دیے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مجھ جیسا عقلمند انسان اتنا بڑا دھوکہ کھا سکتا ہے۔ میں اپنی بیوی عظمیٰ اور بچوں کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہا تھا۔ کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ میں بہت اچھا کما لیتا تھا۔ شادی سے پہلے ایک حج بھی کیا تھا۔ میری بڑی 2 بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی، جبکہ ایک بڑا بیٹا جس کی عمر 15 سال تھی وہ بھی پڑھ رہا تھا۔ میں نے اپنے گھر کی دیوار کے ساتھ ایک 5 مرلے کا پلاٹ لے کر رکھا ہوا تھا۔ ایک دن میری بیوی عظمیٰ کو خیال آیا کہ کیوں نہ اس پلاٹ کو بنوا کر کرائے پر چڑھا دیا جائے۔ مجھے اس کا یہ خیال بہت پسند آیا۔ عظمیٰ ایک سمجھدار خاتون تھی۔ وہ ہمیشہ ایسی باتیں سوچا کرتی تھی جس سے ہمیں فائدہ ہو۔ میں نے اس کی بات پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیا اور گھر کے ساتھ والے پلاٹ میں تعمیر کا کام شروع کروا دیا۔ میں نے اس پلاٹ پر زیادہ محنت نہ کی، بس ایسا بنایا کہ ایک مختصر سی فیملی رہ سکے۔ میں ایک دن دکان میں بیٹھا تھا کہ ایک خاتون اپنی 16 سالہ جوان بیٹی کے ساتھ میرے پاس آ گئی اور روتے ہوئے مجھے کہا کہ خدا کے لیے مجھے مکان کرائے پر دے دیں، میرے گھر والوں نے مجھے نکال دیا ہے۔ میری نظر اس کی جوان بیٹی کی طرف تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ خیر، تھوڑی پوچھ گچھ کے بعد میں نے مکان دے دیا۔ اس خاتون کا نام اسما اور اس کی 16 سالہ بیٹی سنبل بھی تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹی ہمارے نئے مکان میں رہنے لگے۔ 2 دن بعد میری بیوی اسما سے ملنے چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو بہت خوش لگ رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ اسما بہت ہی نیک خاتون ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی جوان بیٹی جو کہ بہت پیاری ہے، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں۔ یہ سن کر مجھے بھی افسوس ہوا اور حیرانگی بھی ہوئی کہ سنبل دیکھنے تو بالکل ٹھیک لگتی ہے۔ خیر، وقت گزرتا گیا اور ہمارے مراسم ان سے مضبوط ہوتے چلے گئے۔ اسما روز ہمارے گھر آتی، سنبل بھی ساتھ ہوتی تھی میرے بیٹے کے ساتھ کھیلنے کے لیے۔ سنبل کے ہاتھ میں ہمیشہ چھوٹا سا بھالو ہوتا تھا۔ سنبل کی 2 پونیاں بندھی ہوتی تھی۔ وہ اسکول نہیں جاتی تھی کیونکہ وہ ذہنی مریضہ تھی۔ اسما نے بتایا کہ 8 سال کی عمر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے سنبل ذہنی مریضہ بنی، جس کی وجہ سے وہ اب تک بچوں جیسی حرکتیں کرتی ہے۔ یہ سن کر مجھے اور میری بیوی کو مزید افسوس ہوا کہ یہ لڑکی ہمیشہ ایسی ہی رہے گی۔ میں نے اسما سے کہا کہ آپ نے اپنی بیٹی کا علاج کیوں نہیں کروایا؟ کہنے لگی علاج بہت مہنگا تھا اور ان کے پاس اتنی رقم نہ تھی۔ مجھے ان کی اس بات سے بہت دکھ ہوا۔ میں نے کہا آپ علاج کروائیں، میں تھوڑی بہت آپ کی مدد کر دوں گا۔ میری بیوی عظمیٰ نے بھی یہی آفر کی، کیونکہ میری بیوی بہت نرم دل کی مالک تھی۔ عظمیٰ نے میری زندگی جنت بنا رکھی تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ ایک سمجھدار بیوی خدا کی نعمت ہوتی ہے۔ عظمیٰ مجھے خدا کی نعمت ہی لگتی تھی۔ میں خود بھی برائی اور گناہوں سے بھاگنے والا شخص تھا۔ میں دل میں خوف خدا رکھتا تھا۔ غریبوں کی مدد کرنا اپنا اولین فرض سمجھتا تھا۔ سنبل زیادہ تر اب ہمارے گھر میں رہتی تھی۔ میں جب بھی اپنے بیٹے کے لیے کوئی چیز لاتا تو سنبل کے لیے بھی ضرور لے کر آتا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ بچوں کی ذہنیت رکھتی ہے اور ان چیزوں کی منتظر ہوگی۔ اگر میں چاکلیٹ وغیرہ اپنے بیٹے کے لیے لاتا تو سنبل کے لیے بھی وہی لے کر آتا تھا۔ اس لیے وہ اب مجھ سے بہت مانوس ہو چکی تھی۔ وہ مجھے انکل کہہ کر پکارتی تھی۔ مجھے برا نہ لگتا تھا۔ دوسری طرف میری بیوی اسما سے بہت مانوس ہو گئی تھی۔ اب جب بھی گھر آتا، اسما اور میری بیوی عظمیٰ دونوں اکٹھی بیٹھی ہوتی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے دونوں سکی بہنیں ہوں، اور سنبل میرے بیٹے کے ساتھ کھیل رہی ہوتی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ گھر میں جیسے رونقیں ہو جاتی تھی۔ ایک دن سنبل میرے پاس آئی اور کہنے لگی انکل مجھے باہر جانا ہے، مجھے جھولا جھولنا ہے۔ سنبل کی فرمائش پر میں حیران ہو گیا اور اس کے بار بار اصرار کرنے پر میں مان گیا۔ جو بھی تھا وہ 8 سال کی بچی کی طرح ہی تھی۔ میں اپنے بیٹے کو اور سنبل کو اسی شام پارک میں لے گیا۔ میرا بیٹا پارک میں کھیلتا رہا اور سنبل جھولا جھولتی رہی۔ سنبل ہر 5 منٹ بعد میرے پاس آتی اور میرے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر مجھے اپنی طرف کھینچتی۔ اس کا مجھے اپنی طرف کھینچنا اور اس کے گلے سے دوپٹے کا بار بار گر جانا مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا، جیسے وہ مجھے اپنے قریب کرنا چاہ رہی ہو۔ میں دور ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گیا اور یہ سب دیکھنے لگا۔ سنبل بہت پیاری اور جوان لڑکی تھی۔ اگر اس کا ذہنی توازن صحیح ہوتا تو یقیناً وہ اس وقت کالج میں پڑھ رہی ہوتی۔ وہ ایک سمجھدار لڑکی تھی، پھر اس کا رشتہ بھی اب تک ہو چکا ہوتا، کسی بہت ہی اچھی جگہ پر، کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ میں لاشعوری طور پر اسے دیکھ رہا تھا اور اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ گوری رنگت، دل کی پورے بال، جھیل جیسی گہری آنکھیں، پتلے ہونٹ، غضب کی جوانی۔ پھر اس پر اچانک مجھے یاد آیا کہ وہ تو میرے بچوں کی طرح ہے،
یہ میں کیا سوچنے لگ گیا ہوں؟ میں نے ایک دم سے استغفار پڑھا اور وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سنبل گھر چلی گئی۔ اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ میں نے سنبل کے پاس جا کے پیار سے کہا، انکل مجھے مزہ آ رہا ہے، پلیز تھوڑی دیر اور رک جائے نا۔ اس نے کہا، مجھے اس کی معصومیت پر ڈھیروں پیار آ گیا۔ مجھے تو گھر جانا تھا مگر دیر ہو رہی تھی اور پارک میں بیٹھنے کا میں عادی بھی نہ تھا، لیکن سنبل کی معصوم سی فرمائش نے میرے پاؤں جکڑ لیے تھے۔ ٹھیک ہے تم تھوڑی دیر اور کھیل لو، میں نے پیار سے کہا اور پھر بینچ کی جانب جانے لگا۔ انکل پلیز آپ بھی آئیں نا، میرے ساتھ جھولا جھولیں۔ سنبل نے اپنے ساتھ والے جھولے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمائش کی۔ اس کی یہ معصوم سی ادا مجھے بہت پیاری لگی۔ میں مسکراتا ہوا اس کے ساتھ والے جھولے میں بیٹھ گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ میں نے اس کی بات مانی ہے۔ میرا بیٹا دوسرے بچوں کے ساتھ فٹ بال کھیل رہا تھا۔ انکل آپ بہت سویٹ ہیں، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، سنبل نے میری طرف دیکھتے ہوئے عجیب نظروں سے کہا۔ ایک پل مجھے کچھ انہونی کا احساس ہوا۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا، میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ تھوڑی دیر وہاں رہنے کے بعد ہم گھر واپس آ گئے۔ میں نے دیکھا اسما میری بیوی عظمیٰ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ اسما کے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح ہوتی تھی اور میں انہیں اکثر جائے نماز پر بیٹھا ہوا پاتا تھا۔ میں نے اکثر دیکھا کہ وہ جائے نماز پر بیٹھ کر روتی رہتی ہیں۔ ایک دن میں نے ان سے ان کے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی کہ بیٹا تم تو جانتے ہو کہ میری بیٹی کی کیا حالت ہے۔ ایک ماں کے لیے اس سے زیادہ اذیتناک چیز کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی جوان خوبصورت بیٹی کا ذہنی توازن صحیح نہ ہو۔ اسما نے روتے ہوئے کہا، میرا دل بھی دکھ سے بھر گیا ہے۔ میں نے انہیں تسلی دی، سنبل پاگل نہیں ہے اور نہ ہی وہ ذہنی مریضہ ہے، اس کا صرف بچپن میں دماغ رک گیا ہے۔ جو پاگل ہوتے ہیں وہ چیزیں توڑتے ہیں، انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن سنبل میں ایسا کچھ نہیں۔ وہ اتنی سمجھدار ہے جتنی 8 سال کی بچی کو ہونا چاہیے، چاہے اس کی خواہشات، اس کی حرکتیں سب 8 سال کی بچی کی ہیں۔ میں نے اسما کو دلاسا دیا، لیکن بیٹا میں اس بات سے خوفزدہ ہوں کہ اس نے سنبل کے ہاتھ پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، اسے بھلایا پسلایا تو پھر کیا ہوگا؟ سنبل تو نادان ہے، وہ نہیں سمجھ سکے گی اس کے ساتھ کیا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ کوئی بھی لڑکا، کوئی بھی شخص، کوئی بھی اپنی حوث کا پجاری اس کی عزت تار تار کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ میں تو بوڑھی ہوں، دوائیاں کھا کر سو جاتی ہوں، اگر کسی نے چاکلیٹ یا کھلونوں کے بہانے اسے بلایا پسلایا اور اس کی عزت لوٹ لی تو میں بڑھیا کہاں جاؤں گی؟ اسما نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، مجھے ان کی بات صحیح لگی تھی، ان کی پریشانی بجا تھی، ایک ماں ہونے کے ناطے وہ صحیح کہہ رہی تھی، ان کا خوف بالکل صحیح تھا۔ ان کی بات سن کر میں بھی پریشان ہو گیا، لیکن کیا کرے، سنبل کی پوزیشن ایسی نہیں تھی اس کی شادی کر سکتے۔ بیٹا میری زندگی کا کوئی بھی بھروسہ نہیں اور ہمارے اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میرے بعد سنبل کہاں جائے گی؟ میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوں۔ اسما نے کہا، تو میں سوچ میں پڑ گیا، لیکن میں نے کوئی جواب، کوئی دلاسا نہیں دیا اور میں کہہ بھی کیا سکتا تھا۔ خیر کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ ایک دن میں نے ایک بنگلے کا سودا کروایا جس سے میں نے پورے 10 لاکھ کمائے تھے، اور اس دن کسی وجہ سے بینک بند ہونے کی وجہ سے میں وہ رقم سیدھا گھر لے آیا۔ میری بیوی عظمیٰ بیٹھی ہوئی تھی اور سنبل میرے بیٹے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میں نے 10 لاکھ عظمیٰ کو دیے اور کہا کہ عظمیٰ یہ 10 لاکھ روپے ہیں، انہیں سنبھال کر رکھو۔ میں نے محسوس کیا کہ 10 لاکھ کا سن کر سنبل نے چونک کر ہماری طرف دیکھا۔ یہ میرا وہم تھا یا کچھ اور، میں سمجھ نہیں پایا۔ پھر اچانک ہی سنبل وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ مجھے اس کی یہ حرکت بہت عجیب سی لگی۔ ایک تو وہ پیسوں کا سن کر چونک گئی، حالانکہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ کھیلوں میں اس قدر مصروف ہے کہ اس کا دھیان ہماری طرف نہیں ہے۔ پھر یہ اچانک سے اٹھ کر چلے جانا مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ خیر میں یہ بات بھول گیا۔ اگلے روز عظمیٰ کے چاچو کا انتقال ہو گیا۔ وہ روتے ہوئے میرے پاس آئی، بولی مجھے چاچو کے گھر چھوڑ آئیں۔ میں صبح سویرے ہی اسے چاچو کے گھر لے گیا۔ تھوڑی دیر رکنے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ میں گھر واپس جا رہا ہوں، تم جس وقت چاہو اپنی کسی بھی کزن کے ساتھ واپس آ جانا، میں بہت تھکا ہوا ہوں، آج رات آرام کروں گا۔ میں نے عظمیٰ سے کہا، اس نے میری اس بات پر سر ہلا دیا۔ میں وہاں سے چلا آیا۔ مجھے گھر آئے عشاء ہو گئی تھی۔ میں نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ کبھی کبھار میں رات دیر تک ذکر الہی کرتا رہتا تھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ میں آخری تسبیح پڑھ رہا تھا۔ نیند بھی مجھے آ رہی تھی۔ تسبیح پڑھ کر میں سونے کی تیاری کرنے لگا۔ ابھی تک کمرے کا دروازہ میں نے بند نہ کیا تھا، ویسے بھی مجھے عادت نہ تھی دروازہ بند کرنے کی۔ میں آنکھیں بند کر کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے کچھ آہٹ سنائی دی۔ میں نے دیکھا کہ سنبل میرے کمرے میں داخل ہوئی ہے۔ رات کے اس پہر اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ سنبل خیر تو ہے، کوئی کام ہے کیا؟ میں تھوڑا پریشان ہوا
کہ کہیں اسما کی طبیعت خراب نہ ہو گئی ہو۔ وہ اس وقت یہاں آئی کیونکہ رات کے اس وقت جب کہ میری بیوی اور میرا بیٹا گھر پر نہ تھے تو اسما کبھی اسے آنے نہ دیتی۔ میں نے اچانک سنبل کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا دیکھا۔ آج اس کے بال کھلے ہوئے تھے۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آج اس کی سلکی بال اس کی شانوں پر جھول رہے تھے۔ مجھے کسی انہونی احساس ہونے لگا۔ میں جو بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اچانک کھڑا ہو گیا اور سوالیہ نظروں سے سنبل کی طرف دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا سنبل میرے قریب آئی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ میرے تو جیسے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میری سمجھ سے باہر تھا۔ یہ اچانک سنبل کو کیا ہو گیا؟ سرور، میں آپ کے عشق میں پاگل ہو گئی ہوں۔ پلیز آپ مجھ سے شادی کر لیں، مجھ سے ابھی اور اسی وقت نکاح کر لیں۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں نے جب آپ کو پہلی بار دیکھا تھا تو آپ کو دیکھ کر آپ پر فدا ہو گئی تھی، کیونکہ آپ اتنی شاندار شخصیت کے مالک ہیں۔ آہستہ آہستہ میں آپ کی محبت میں پاگل ہوتی چلی گئی۔ آپ مجھے اپنا لیں ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی۔ سنبل مجھ سے لپٹ کر کہہ رہی تھی اور میں حیران کھڑا تھا۔ میں نے خود سے اس کو الگ کرنا چاہا لیکن وہ مجھ سے الگ ہونے کو تیار نہ تھی۔ میں خوفزدہ ہو گیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کیا سنبل ذہنی طور پر بالکل ٹھیک ہے؟ میرے تو ماتھے پر پسینے چھوٹ گئے۔ کیا اس نے ہم سب کو دھوکے میں رکھا ہوا تھا؟ آج وہ 8 سال کی نہیں بلکہ 16 سال کی ایک جوان لڑکی لگ رہی تھی۔ وہ مجھ سے لپٹی ہوئی تھی۔ اس کے بار بار اکسانے پر میرا بھی ایک بار گناہ کرنے کو دل ہو گیا۔ پھر اچانک میرے دل میں خوف خدا آ گیا۔ مجھے اس سے گن آنے لگی۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اتنے خوبصورت لڑکی کو خود سے جدا نہ کر پاتا، خوشی سے پاگل ہو جاتا، لیکن میں اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھتا تھا اور یہ خوف مجھے میرے والدین سے ملا تھا۔ میرے والدین نیک تھے اور انہوں نے میری بہت اچھی تربیت کی تھی۔ میری ماں نے مجھے حلال اور حرام کا فرق بچپن میں سکھا دیا تھا۔ حرام کا کتنا بڑا گناہ ہے انہوں نے مجھے بتا دیا تھا۔ گناہ کا عذاب کیسا ہے سب سمجھا دیا تھا۔ اس لیے ہر پل ہر لمحہ میرے ذہن میں یہی باتیں رہتی تھی جو میری ماں سکھاتی تھی۔ میں نے ایک جھٹکے سے سنبل کو خود سے دور کیا۔ وہ لڑکھڑا کر دور جا گری۔ تم نے ہم سب کو دھوکے میں رکھا، اپنی نیک ماں کو دھوکہ دے رہی ہو۔ تمہارا ذہن 8 سال کی جوان بچی کی طرح نہیں ہے۔ تم تو بالکل ایک جوان لڑکی کی طرح باتیں کر رہی ہو۔ پیار، محبت اور عشق کی باتیں کہاں سے سیکھی تم نے؟ یہ واہیات قسم کی باتیں۔ میں اس پر دھاڑا۔ میرا غصہ عروج پر تھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، بس آپ مجھ سے نکاح کر لیں ورنہ میں خود کو جان سے مار دوں گی۔ سنبل پھر سے بضد ہو گئی۔ سنبل، تمہیں شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ میں حیران ہوا، تم اتنی گر سکتی ہو؟ تمہاری ماں تمہارے لیے کتنا پریشان ہے۔ تم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو اور اپنی ماں کو دھوکہ دے رہی ہو، اور تم نے ہم سب کو دھوکہ دیا ہے، بے وقوف بنایا۔ میں غصے سے بولے جا رہا تھا، وہ ایک دم چلائی۔ میں آخری بار پوچھ رہی ہوں، آپ مجھ سے نکاح کریں گے یا نہیں؟ اس نے وحشی آنکھیں مجھ پر جماتے ہوئے کہا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں تم پر اور تم جیسی لڑکیوں پر۔ نکاح تو دور کی بات، میں تم پر تھوکنا بھی نہیں چاہوں گا، میں نے غصے میں کہا۔ سنبل نے کہا، سوچ لو، پھر نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ سمجھ لیں، وہ ایک ادا سے بولی۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے، میں نے غصے سے کہا۔ اچانک باہر سے گاڑی کی آواز آئی۔ میں سمجھ گیا کہ میری بیوی واپس آ گئی ہے۔ گاڑی کی آواز سن کر سنبل ایک دم سے آگے بڑھی اور اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ پھر اچانک اس نے اپنا دوپٹہ دور پھینک دیا اور اپنے کپڑے خود ہی پھاڑ کر میرے گلے لگ گئی اور چیخنے چلانے لگ گئی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ یہ لڑکی میری عزت کا جنازہ نکالنے کی تیاری کر رہی ہے۔ اس کی چیخیں سن کر میری بیوی دوڑی ہوئی اندر آئی، ساتھ میں اسما نہ جانے کہاں سے آ گئی۔ میری بیوی کا کزن حماد بھی اس کے ساتھ تھا۔ دروازہ کھلنے سے پہلے ہی سنبل نے مجھے پکڑ کر اپنے اوپر کر لیا اور ہم دونوں زمین پر گر گئے۔ دیکھنے والوں کا یہ تاثر ملا کہ میں جیسے اس پر جھکا ہوا ہوں۔ انہیں دیکھ کر سنبل چلانے لگی، بچاؤ بچاؤ، انکل مجھ سے بدتمیزی کر رہے ہیں، بچائیں۔ سنبل روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے اپنی بیوی اور اسما سے کہا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ اتنا گر سکتے ہیں۔ عظما نے میری طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ بیگم، میرے یقین کرو، یہ لڑکی دھوکے باز ہے، ڈرامے باز ہے، یہ ذہنی مریضہ نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے عظما سے کہا، مگر اس کی آنکھوں سے مجھے معلوم تھا کہ وہ میرا یقین نہیں کر رہی۔ میری معصوم سی فرشتہ جیسی بیٹی پر اتنا گھٹیا الزام لگاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ میری معصوم سی بچی کی خوبصورتی دیکھ کر تمہاری نیت خراب ہو گئی ہے۔ تمہیں بہلا پھسلا کر آدھی رات کو اس کو اپنے کمرے میں لے آئے جبکہ میں سو رہی تھی۔ میں اچانک جاگی تو دیکھا سنبل میرے پہلو میں نہیں ہے۔ میں پریشان ہوئی کہ میری معصوم سی بچی کہاں گئی۔ اس کو ڈھونڈتی ہوئی میں یہاں آ گئی اور اچانک مجھے اس کی چیخ سنائی دی۔ اسما غصے سے کہتی جا رہی تھی، میرا یقین کریں، آپ کی بیٹی بالکل صحیح ہے، یہ آپ کو دھوکہ دے رہی ہے۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا بلکہ یہ میرے پاس خود آئی
اور مجھے کہنے لگی کہ یہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور مجھ سے نکاح کر لے، اور جب میں نے نکاح سے انکار کیا تو اس نے یہ عزت لوٹنے والا ڈرامہ شروع کر دیا۔ میری پریشانی سے اپنی بات کا یقین دلانے کی پوری کوشش کر رہا تھا، مگر میں ان دونوں کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھ چکا تھا۔ میری بیوی کا کزن حماد بھی حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ سرور بھائی، میں آپ کو بہت اچھا انسان سمجھتا تھا، آپ اتنا گر سکتے ہیں میں تو سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ حماد نے بھی مجھ پر یقین نہ کیا۔ میں سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا، کیونکہ کوئی بھی میرا یقین کرنے والا نہ تھا۔ مجھے اسما اور حماد کی پرواہ نہ تھی، مجھے میری بیوی کی پرواہ تھی، مجھے اپنے گھر کی فکر تھی۔ وہ گھر جو میری جنت ہے، وہ بیوی جو میری جنت کا سامان، کہ آج میری بات کی وجہ سے ایک دم مجھ سے برتن ہو گئی۔ اتنے سالوں کی یقین کو اس نے ایک پل میں ختم کر دیا تھا، لیکن اس کا قصور نہیں تھا، کیونکہ سنبل بہت زبردست اداکاری کر رہی تھی۔ اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی سمجھتا کہ میں غلط ہوں اور سنبل سچی ہے۔ میں گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں، چلو حماد۔ عظمیٰ روتے ہوئے اپنی کزن حماد کے ساتھ گھر واپس چلی گئی، اور میں حیران رہ گیا۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ یہ بات اب جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے گی۔ عظمیٰ کے میکے میں بھی اور ہر جگہ محنت سے کمائی گئی میری عزت ایک پل میں مٹی میں ملنے والی تھی۔ میں پولیس کو فون کروں گی، تم نے میری بیٹی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تمہیں جیل ہو جائے گی۔ میں بھی پولیس کو فون کرتی ہوں۔ اسما نے جیسے مجھے دھمکی دی تو میں حیران ہو گیا۔ اس دھمکی پر اسما میرا قصور کوئی نہیں، پولیس کو فون کیوں کرو گی؟ میں تو بے بہت موت مارا جاؤں گا، میں نے اسما سے کہا۔ اچانک میں نے دیکھا اسما بی بی کی ٹون اور ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ دیکھو سرور، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، ہم پولیس کو فون کریں گے، تم پر الزام لگایا جائے گا، میڈیا میں خبروں میں ہر جگہ تمہارا نام بھی چلایا جائے گا، تم پر لعنت ملامت کی جائے گی، تمہارا کاروبار برباد ہو جائے گا، تمہاری عزت بھی ختم ہو جائے گی، اور تمہارا گھر بھی تباہ ہو جائے گا۔ تم نے دیکھ لیا نا، آج تمہاری اپنی بیوی تمہارا یقین نہیں کر رہی تو دنیا کیا یقین کرے گی؟ اس لیے بہتر ہے جو 10 لاکھ روپے کی رقم تم اس دن گھر لے کر آئے تھے، عزت سے ہمیں دے دو، ہم چپ چاپ یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے چلے جانے کے بعد سب کو بتا دینا کہ ہم پیسے لے کر فرار ہو گئے، اس طرح وہ بھی مان جائیں گے، اور اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اسما اور سنبل دونوں ملی ہوئی تھی، یہ ان دونوں ماؤں بیٹیوں کی چال تھی مجھ سے رقم نکلوانے کے لیے۔ میں سمجھ گیا یہ سب انہوں نے صرف میرے ساتھ جہاں جہاں سے یہ ہوتی ہوئی آئی ہیں ہر جگہ انہوں نے ایسا ہی ڈرامہ کیا ہوگا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ ان کا گروہ ہے جو لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ میرے پاس ان کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا، کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ اب کوئی میرا یقین نہ کرے گا۔ سنبل اتنی زبردست اداکارہ تھی، جبکہ اسما تو اس کی ماں تھی۔ میں لاکھ کوشش کرتا لیکن کوئی میرا یقین کرنے والا نہ تھا۔ میں نے 10 لاکھ کی رقم الماری سے نکالی اور ان کے حوالے کی۔ وہ لوگ جلدی میں رقم لے کر فرار ہو گئیں اور میں دیکھتا رہ گیا۔ اپنی عزت بچانے کا میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا۔ اپنی عزت کے سامنے 10 لاکھ روپے مجھے کچھ بھی نہ لگ رہے تھے۔ مجھے ان کا افسوس نہ تھا، افسوس تو اس بات کا تھا کہ میری بیوی نے میرا یقین نہ کیا اور میں ماں بیٹی کے ہاتھوں بے وقوف بن گیا۔ وہ دونوں پیسے لے کر فرار ہو گئی۔ وہ پورا دن میرا اذیت میں گزرا۔ اس بات کو ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ میں لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اچانک میری نظر نیوز چینل پر پڑی۔ نیوز چینل پر ایک خبر چل رہی تھی، 2 ماں بیٹیوں کو کچھ لوگوں نے مار کر ہلاک کر دیا اور ان کے ہاتھ سے 10 لاکھ کی رقم کوئی چھین کر فرار ہو گیا۔ میں نے تصویر دیکھی تو وہ اسما اور سنبل کی تھی۔ میں حیران رہ گیا کہ قدرت نے اتنی جلدی ان سے بدلہ لے لیا۔ دھوکہ تو انہوں نے بہت سے لوگوں کو دیا ہوگا، مگر شاید یہ میری شرافت اور نیکی تھی جو میرے کام آ گئی، اور خدا نے اتنی جلدی میرا بدلہ لے لیا۔ میں نے اسی وقت اپنی بیوی عظمیٰ کو فون کیا اور سب حقیقت بتا دی۔ 10 لاکھ کا سن کر اور خبروں کو دیکھ کر اسے یقین آ گیا کہ وہ لوگ دھوکے باز تھے۔ میری بیوی نے اسی وقت مجھ سے معافی مانگی اور میں نے اسے معاف کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں میری بیوی واپس اپنے گھر آ گئی۔ اب تو سب ٹھیک ہو چکا تھا۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ کسی پر بھی اتنا اعتماد نہ کریں، اس طرح کے فراڈی لوگوں کی عزت سے کھیل کر اس طرح بھی فراڈ کرتے ہیں۔